آج کا جو زندہ کلام ہے جو خداوند نے مجھے آپ کے لیے اور میرے لیے خداوند نے جو دیا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اور اس میں ہم جو سیکھنے کو ہیں خدا کی محبت، وہ محبت جو خدا ہم سے کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس میں سے ایک اور بھی ٹاپک سیکھیں گے، وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ یہ پنکھا نہ ذرا پانی کا ہم 103 زبور کی تلاوت کریں گے، چند آیات کی۔ 103 زبور جو ہے اس کی ہم تلاوت کریں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ اس کے بعد آگے ہے، وہ تیری ساری بدکاری کو کیا کرتا ہے؟ بخشتا ہے۔ وہ تجھے تمام بیماریوں سے کیا کرتا ہے؟ شفا دیتا ہے۔ وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے۔ وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ تو عقاب کی مانند از سر نو جوان ہوتا ہے۔ خداوند از سر نو، میں نے کہا از سر نو جوان ہوتا ہے۔ خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدالت، سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے۔ اس نے اپنی راہیں موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر کیا کیے؟ ظاہر کیے۔ ہاللیلویہ۔ یہ جو کلام ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ لیکن ہم نے جائزہ لینا ہے کہ خدا تو ہم سے محبت کر رہا ہے۔ خدا جو ہے وہ ایک ہی مطالبہ ہم سے کر رہا ہے، کیا ہم وہ کرتے ہیں؟ خدا کا بندہ جو داؤد ہے، وہ اپنی جان کو کہتا ہے، اسی لیے کہتا ہے کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے خداوند، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ خدا نے جو موسیٰ اور بنی اسرائیل سے محبت کی ہے، اس محبت کو وہ جانتا ہے، اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے۔ یعنی کہ داؤد جو ہے اپنی جان سے مطالبہ کرتا ہے کہ تو کیا کر، خدا ہی کو مبارک ہے۔ حالانکہ وہ مشکل میں ہے، وہ پریشانی میں ہے، وہ دکھوں میں ہے، وہ مصیبتوں میں ہے، لیکن خدا کا بندہ جو ہے وہ جانتا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنے زبور میں لکھا ہے کہ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے۔ داؤد خدا کا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس نے خداوند
کریم نے، خداوند یسوع نے خداوند یہوہ نے جو ہے بنی اسرائیل پر اور موسیٰ پر کیا کیا؟ رحم کیا، ان کو موت، مشکلوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، لاچاریوں سے نکالا۔ یہ وہ خدا کی محبت تھی، اور وہ تھی نہیں بلکہ ہے، اس لیے کہ اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے اپنا پیارا بیٹا اس دنیا میں بھیج دیا۔ ہلیلویہ۔ یہ وہ محبت ہے جو خدا نے ہم سے کی ہے، اور وہ آج بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، کیا ہم داؤد کی طرح جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اے میرے خدا، اے میری جان، خداوند کو مبارک ہے، اے میری جان، خداوند کو مبارک ہے؟ اور وہ جانتا ہے کہ کیا میری جان خداوند کو مبارک ہے، وہ 2 دفعہ دہراتا ہے اور کہتا ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ یعنی داؤد کہتا ہے کہ میری جان میں، میری زندگی میں جتنی جو تیری نعمتیں ہیں تو اس کو فراموش نہ کر، بلکہ میری جان تو اس کی تمجید کر، تو خداوند کو مبارک ہے، کیونکہ وہ بھلا خدا ہے۔ داؤد جو ہے وہ جان چکا ہے کہ میرا اور آپ کا خداوند، جس نے میرے لیے اور آپ کے لیے جو ہے وہ پیارا بیٹا اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ ہم سے پیار کر رہا ہے۔ اور داؤد اس بات کو جان چکا ہے کہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے۔ کیا ہم جانتے ہیں؟ کیا ہمیں پتا ہے کہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے؟ اگر محبت رکھتا ہے، اگر آپ جانتے ہیں، تو میرے عزیزو، خداوند کو جو ہے وہ مبارک کہا کریں، خداوند کو جو ہے وہ بھلا کہا کریں، کیونکہ اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ ہلیلویہ۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ آج جب کلام کی کوئی تیاری نہیں تھی، آپ کو پتا ہے کسی اور نے اسے لیڈ کرنا تھا، لیکن جب خداوند نے مجھے جو ہے چھوا، برکت دی اور میں نے خداوند کے حضور رکھا، تو خداوند نے عقل دی، حکمت دی، تو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں۔ میرے کہنے کا یہ مقصد ہے، آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ خدا نے مجھے برکت دی، خدا نے مجھے حکمت دی، خدا نے مجھے چھوا، اور میں آپ تک خداوند کی آواز کو، خداوند کے بندہ داؤد کی آواز کو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میرے عزیزو، جس طرح داؤد کہتا ہے کہ اے میری جان، خداوند کو مبارک ہے، کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، جس طرح داؤد جانتا ہے۔ ایک لفظ ہے اس جگہ پر، وہ تیری ساری بدکاری کو بخش دیتا ہے۔ اب بدکاری شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں غصہ جو ہے وہ بدکاری کی جڑ ہے۔ جب بھی ہم زیادہ گناہ کرتے ہیں تو غصے میں کر جاتے ہیں۔ غصے کے لیے اگر ہم متی کی انجیل اس کا جو ہے 5 باب اور 21 آیت سے ہم چند آیتیں پڑھیں۔ کلام تو ایکچولی بہت لمبا ہے، لیکن ہم نے ہماری میٹنگ جو ہے وہ دعا کی ہے، پریئر سیشن ہے، ہم نے چند 10-15 منٹ ہم نے جتنی دیر خداوند کی مرضی ہم سب نے دعا بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے جلد سے جلد جو ہے اسے کلوز کر دوں۔ بدکاری ہوتی کہاں سے شروع ہے، اور بدکاری کی خداوند نے کہا کیا ہے؟ اگر ہم اس کی 23ویں آیت سے پڑھیں
کو آگے بلکہ 21ویں آیت سے جو ہے 5 باب 5 باب اور اس میں لکھا ہے کہ بدکاری کے وسیلہ سے خدا سزا کیا دیتا ہے. لکھا ہے تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا پائے گا، سزا کے لائق ہوگا. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں، یسوع کہہ رہا کہ میں تم سے، متی جو ہے اپنے خط میں لکھتا ہے کہ یسوع نے ایسا کہا ہے. سو یسوع اس جگہ پر یہ کہتے ہیں لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ، کیا ہو رہا ہے؟ غصہ ہو رہا ہے. پہلے کہا گیا تھا خون نہ کرنا، اب کہا گیا کہ غصہ نہ کرنا. یسوع کہتا ہے کہ غصہ نہ کرنا. اور پھر آگے لکھا ہے اور وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو، خاص طور اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ سدا عدالت کی سزا کے لائق، سدا، ہمیشہ تک، اس جگہ پہ بھی، اس جہان میں بھی اور آگے جہان میں بھی، جو کہ ہمیشہ تک رہنے والا ہے. اور وہیں جو ہے ایک اس کے درمیانی جو ہے وہ ہے ایک موت. ہاں جی. اور جو ہم موت جو ہے جب ہم نے اس کو کراس کرنا ہے تو پھر ہم نے ابدی سزا اور جزا کے سیشن میں داخل ہو جانا جو کہ ابدی ہوگی، ہمیشہ تک ہوگی. وہ اس کے درمیان صرف اور صرف موت ہے. اور پھر یہ وہ سزا، وہ آپ ادھر بھی ہم پڑھ کریں گے، اس میں بہن بہن کو بھی، بھائی بھائی کو بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں سو ہم سزا کے لائق بنتے ہیں. تو خدا نے تو ہم سے ایسی محبت نہیں کی. خدا تو ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس نے موسیٰ پر اپنی محبت کو ظاہر کیا، اس نے بنی اسرائیل پر اپنی محبت کو ظاہر کیا. سو اس جگہ پر لکھتا ہے کہ غصہ جو ہے جو انسان کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ بدکاری جو ہے وہ غصے سے ہی پیدا ہوتی ہے. جب ہم غصے میں آتے ہیں، اس میں میں بھی شامل ہوں، میں بھی بہت باتیں کر جاتا ہوں. بس خداوند سے دعا کریں کہ میں کچھ چھپا نہیں رہا، اس لیے کہ میں خدا کے حضور کھڑا ہوں. میں نے آپ کو جواب نہیں دینا، میں نے خدا کو جواب دینا ہے. سو اس لیے مجھے اقرار، بے شک دنیا مجھے جو کچھ بھی کہے میں اس چیز سے نہیں ڈرتا. مجھے یہ پتا ہے کہ میں خدا کے حضور کھڑا ہوں اور خدا کے آگے اقرار کر رہا ہوں. سو بہت سارے پاسٹر آپ نے دیکھے ہیں، وہ اسٹیج پر کھڑے ہو جائیں گے تو لوگ بے شک چند ہوں یا ہزار ہوں، لوگوں سے فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ کتنے سچے اور جھوٹے ہیں. اس سے اگر ہم پیچھے تھوڑا سا دیکھیں تو جھوٹ کے بارے میں بھی متی کی انجیل جو ہے بڑا خوبصورت بتاتی ہے. سو میرے عزیزو، یہ جو چیز ہے غصہ کرنا جو ہے، اور پھر آگے لکھا ہے سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتشی جہنم آتشی جو ہے آتش جہنم یعنی کہ آگ کی جہنم، آگ کی دوزخ میں وہ داخل کر دیا جائے. جو اپنی بہن کو، جو اپنے بھائی کو جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ پاگل کہتا ہے. سو آگے لکھا ہے کہ وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا. پس اگر تم قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر تب آ کر اپنی نظر گزران. سو یہ وہ سٹیپ ہے کہ اس میں جو ہمیں سیکھنے کے لیے نصیحت انگیز ہے وہ ہے
गुस्सा नहीं करना। गुस्से में कोई गुस्सा करें अपने बच्चों को, खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि जो अपने बच्चों को छड़ी से नहीं डांटता वो उनका दुश्मन है। ये काल्पनिक मिसाल की किताब में यहाँ में है, एग्जैक्ट मुझे चैप्टर तो नहीं याद, लेकिन यह है कि उस बुक में ये पाया जाता है। सो अगर हम ये नहीं करते तो हम उसके उस जगह पे हम उसके दुश्मन हैं, और कोई दुश्मन नहीं है, हम उसके दुश्मन हैं। उस जगह पे आपने गुस्सा करना है, उनको समझाना है, लेकिन गुस्सा तो कर, गुनाह ना कर, ये खुदावंद का कलाम कहता है। सो ये, और उसके बाद हम अपने वापस टॉपिक पर जो है 103 ज़बूर पर आते हैं। वो लिखा है, और वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है और तेरी जान हलाकत से बचाता है। वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। मेरा और आपका खुदा हमसे ये करता है, लेकिन हम गुस्से में आकर क्या करते हैं? बहुत कुछ बोलना। क्या खुदा अगर हमसे मोहब्बत करता तो जो इसराइल ने बियाबान में किया, तो क्या खुदा उनको छोड़ ना देता? खुदा कहता जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, जाओ, भाग जाओ, जाओ, फिर आप जो है उनकी कैद में चले जाओ। मेरे अजीजों, खुदा जो है, इसलिए कि खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा हमसे मोहब्बत करता है, वो वादों का सच्चा खुदा है। इसको चुप करवा लो या इसको बाइक ले जाओ। खुदा जो है इस तरह हमसे प्यार करता है। ये वो स्टेप हैं जो हमने भी करने हैं। खुदा तो कर रहा है, लेकिन हमने भी उन्हें करना है। सो मेरे अजीजों, हमसे खुदा बहुत मोहब्बत करता है। इस बात को आप जानते हैं, नबी पैगंबरों ने भी जाना है। खुदा का कलाम अब हम तक पहुंचा है, हमने भी जाना है, बल्कि दूसरों तक भी खुदा की मोहब्बत को लेकर जाना है और बताना है कि ये खुदा की मोहब्बत है। तुम क्या कर रहे, मैं क्या कर रहा हूं? हमें अपने अपने गिरेबान में देखना है। तानाजनी ना करें। तानाजनी से इंसान कभी जो है सरफराज नहीं होता। ये मेरे अपने जो है ये तजर्बे हैं, ठीक है। सो हमें जो है खुदा की कलाम की तरफ गौर रखना चाहिए, उसको जहन में रखना चाहिए। इंसान अपनी मैं मारता रहा, फिर भी सारा कुछ। हाँ जी, उसको आप अपने जहन में रखें। अगर ताने के बदले हम ताना दे दें तो मेरा ख्याल है कि वो गुनाह के बदले गुनाह हो जाता है, तो जो हमें नहीं करना, ठीक है। सो मेरे अजीजों, इसी तरह अब मज़ीद हमारा सेशन जो है, हम प्रे सेशन शुरू करेंगे। सो टाइम फिर भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं इसको बहुत कम वक्त में समझा सकूं, क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत लंबा है। खुदा की मोहब्बत जो है, ये टॉपिक बहुत लंबा है, तो मैंने ये शॉर्ट सा आपके सामने रखा है। सो खुदावंद जो है वो हमसे मोहब्बत करता है। आप देखें अपने दिलों में, अपनी जानों में, अपनी सोचों में, अपने आप ये सोचें, क्योंकि हम अपने आप से ज़्यादा हमें कोई नहीं जानता। कि कोई जानता है? अपने आप से ज़्यादा इंसान को कोई भी नहीं जानता। इसलिए मैं कहता हूं कि आप खुद जो है अपनी जान पर गौर करें, अपने कामों पर गौर करें, अपने लफ्ज़ों पर गौर करें। सो फिर ही हम बरकत का स्वाब बनेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी खुशियां हैं, हमारे दरमियान बहुत सारे हम अच्छे ख़जाने के वारिस बन जाए, तो मेरे अजीज़ों, हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है। बिल्कुल, हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना पड़ेगा। सो मेरे अजीज़ों, जो है हमें अपनी जान पर
غور کرنا ہے۔ آئیں ہم سب اپنے سروں میں کو جھکائیں اور سب سے پہلے ہم